السلام علیکم۔ آج منگل کا دن ہے اور 1 فروری 2022 جو ہے اس کی تاریخ ہے، اور ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے ان کی یہ 296ویں نشریات ہے، اور آج ہم البقرہ جو ہے چیپٹر 2 قرآن کریم کا، اس کی آیت نمبر 98 جو ہے اس کے الفاظ پر ہم بات شروع کریں گے۔ تو یہ نشریات جو ہیں یہ لاہور احمدیہ کمیونٹی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، جس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد، جن کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں حضرت کے بعد ایک نبی کو اتارتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے انہیں خاتم النبیین، اور حدیث میں حضرت نے اس کی یہ تشریح کی کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کی یہ بھی تعلیم تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کے بعد اب مجددین یا ریفارمر جو ہیں وہ جب امت کو ضرورت ہوگی تو وہ آگے اس کی اصلاح کریں گے۔ تو ظاہر ہے اس سے اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن اس کا فیصلہ بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت جو ہے وہ کر گئے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر خود الٹ کر کہنے والے پر پڑے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے ان کی یہ بھی تعلیم تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی یہ نبوت جو ہے اس کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ قرآن شریف میں شامل نہیں، جیسے کہ آیا رجم، سورہ ولائت وغیرہ، لیکن یہ بات غلط ہے، تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی کئی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت نہ کبھی منسوخ تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ اور یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ جہاد جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، یعنی ایک جنگ سے واپسی پر حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور آپ نے مزید جہاد اکبر کی یہ تعریف کی کہ یہ جہاد بالنفس ہے۔ تو اسی کے ساتھ آئیے ہم آج کی جو آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکال جو ہے ان کا دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. تو یہ جو ہے آیت شروع ہوتی ہے من کانا. تو یہ جو ہیں جنہیں کہتے ہیں عام الفاظ ہیں جو فکروں کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ جو ہیں. تو پہلا لفظ جس کی طرف ہم جائیں گے وہ ہے ادون. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈکشنریاں جو ہیں ہمیں اس بارے میں کیا معلومات جو ہے وہ دیتی ہیں. سوری میں نے غلط جگہ کلک کر دیا. تو یہ جو ہے لفظ اس کا جو ہے مصدر وہ ہے عین دال وا. عین دال وا. اور یہ قرآن کریم میں یہ مصدر جو ہے اس سے بنے الفاظ جو ہیں وہ 106 جگہ قرآن شریف میں آپ پائیں گے. اور 13 مختلف الفاظ. مثلا 50 دفعہ جو ہے لفظ عدو وہ ہے. 15 دفعہ جو لفظ ہے وہ ہے تدا. اور باقی جو ہے وہ 10 سے کم دفعہ ہیں. مثلا 6 دفعہ ہے عداوت. یہ اردو کا بھی لفظ ہے, سب اس کو جانتے ہیں. یا مقتدین یہ بھی اردو کا لفظ ہے جس کو سب جانتے ہیں. تو آئیے اب یہ جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں مطلب کیا ہے. اس کا بنیادی مطلب جو ہے یعنی یا جو ہے اس کا مطلب ہے بنیادی جو ہے وہ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹرینجرز, اجنبی. تو اسی طرح 2 لکڑیاں جو ہیں ان کے درمیان آپ ایک اور لکڑی جو ہے وہ رکھ دیں کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. وہ اس لکڑی کو کہتے ہیں الادیا, اس لیے کہ اس نے 2 لکڑیوں کو دور کر دیا. تو بنیادی جو آئیڈیا ہے وہ دوری کا ہے. تو اسی وجہ سے دوری پیدا جو ہو جاتی ہے تو وہ عدوون جو ہے وہ دشمن کو کہتے ہیں. یہ یعنی یہ اینٹینم ہے, یہ اپوزٹ ہے, یہ ضد ہے صدیقی, صدیقن دوست. اور ایک دوسرے لفظ کی ولین. ولی کیا ہے یعنی مددگار. تو عدوون جو ہے وہ کیا ہے جو مدد نہ کرے.
تو اور دوری کے لحاظ سے گھوڑوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جو جنگ میں استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ دوڑ کے لڑائی میں دور تک چلے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے اس سے ایک لفظ بنا جو استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک اور معنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح امام راغب نے کیا، اور وہ یہ کہ اس کا اصلی معنی وہ کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، یعنی اتنا بڑھ جانا کہ آپس میں آپ کے کوئی ہم آہنگی نہ ہو، اور یہ جو ہے اگر یہ صرف رفتار کے اعتبار سے ہو تو ادبن کہا جاتا ہے، اور اگر دل کے حساب سے ہو تو عداوتن، عداوت اردو میں ہم کہتے ہیں دشمنی، اور اگر یہ جو ہے انصاف اس میں گڑبڑ ہو، یعنی انصاف سے دوری ہو، تو اس کو کہتے ہیں عدوانن۔ تو مثلا عدا علیہ کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دوسرے شخص پر ظلم کیا، یعنی وہ حد سے بڑھ گیا، حد سے دور ہو گیا، حد سے تجاوز کر گیا۔ تو عدوانن کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ بہت زیادہ دور چلا گیا، بڑی بری طرح بھی ہے۔ ابن فارس جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا جو ہے بنیادی مطلب وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جانا، بہت زیادہ دور ہو جانا، کس چیز سے؟ جس طرح ہونا چاہیے، یعنی انصاف ہونا چاہیے، جب نا انصافی بہت زیادہ ہونے لگے تو وہ پھر حد سے جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں تو حد سے ہی بڑھ گیا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس میں یہ لفظ جو ہے جیسے میں نے کہا اس مصدر سے 13 الفاظ جو ہیں بن کے استعمال ہوئے۔ مثلاً یہ کچھ کلیئر نہیں لکھا ہوا، قرآن شریف میں چیپٹر 6 ورس 108 کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ انجانے میں یہ بغیر علم کے، علم کے بغیر انجانے میں یا بلا سوچے سمجھے یہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی برائی، اس کی بے ادبی جو ہے وہ نہ کر بیٹھے۔ یہ وہی ہے کہ یعنی اسلام جو ہے، یہ دیکھیں ہم دشمنی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وجہ کہ تمہیں دوسرے جو ہیں ان کے بت جو ہیں یا جس چیز کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وغیرہ، ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر انجانے میں خدا تعالیٰ کی بے ادبی برائی کرے۔ تو یہاں اسلام کوشش کیا کر رہا ہے؟
اسلام یہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں دوریاں نہ پیدا ہوں. اور یہاں جیسے میں نے عرض کیا دوری کا مفہوم ہے، اس لیے کہ جب آپ دوسرے جو ہیں ان کے بزرگوں کو یا جس چیز کو بھی وہ پوچھتے ہیں، جس چیز کو بھی وہ خدا سمجھتے ہیں، آپ اس کی برائی کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے، وہ بھی آگے سے جواب دیں گے. اب کئی ملک ہیں جہاں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ توہین رسالت ہوگی، اسے پڑھو، اسے پکڑو، اسے پھانسی پہ چڑھا دو وغیرہ وغیرہ، لیکن ساری دنیا میں تو یہ نہیں. ہمسائے میں جو ملک ہے وہاں الٹ ہو رہا ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے تو اس کو پکڑ کے مارو پیٹو پھانسی پہ چڑھا دو. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسے مت کرو، اس لیے کہ اس طرح دلوں میں دوریاں پیدا ہوں، انسان ایک دوسرے سے دور ہو جائے. کہ ٹھیک ہے اختلاف رائے کرو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں نہ کرو، اسپیشلی وہ چیزیں جو ان کو پیاری ہیں، جن چیزوں کی ان کے دل میں عزت ہے، ان کو تم برا مت کہو. تو یہ تم خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دو. آخر ایک دن خدا تعالیٰ جو ہے اس نے سب کا حساب لینا ہے. تو جیسے میں بار بار کہتا ہوں، نبی کریم نے یہ کہا جاتا ہے جی ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم کی جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات درست ہے، لیکن ریاست مدینہ وہ والی قائم کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، جس کا کلوز تھا کہ جو سرکار ہے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے اور مذہب ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو آزادی ہوگی کہ اپنے مذہب پر وہ عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے. شرط صرف ایک ہے، آپ نے اسٹیٹ آف مدینہ جو ہے، مدینہ کی ریاست جو ہے، آپ نے اس کے وفادار رہنے اور اس کے دشمنوں سے مل کے آپ نے کوئی ساز باز نہیں کرنا. تو اب ذرا سوچیں، ہم سیکولرزم کو برا کہتے ہیں، یہی سیکولرزم ہے اور یہی برطانوی اور امریکن اور مغربی قومیں کہتی ہیں کہ جناب آپ اسٹیٹ کے وفادار رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جو مذہب، جو جی چاہے آپ مذہب رکھیں، جو جی چاہے جس فرقے میں آپ جائیں، دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے مذہب کا جو آپ جو مرضی کریں. تو دیکھیں یہ تعلیم جو ہے یہ 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور وہ قرآن میں لکھی. تو اسی طرح یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہے یوم یحشر اعد اعد اللہ، چیپٹر 41 ورس 19. یوم یعنی وہ وقت بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا کہ خدا کے جو دشمن ہیں ان کا دوزخ میں لے جائے جائیں گے. تو یہ جو ہے لفظ العدو، تو آپ دو معنوں میں، دو طرح میں ایک انسان جو ہے آپ کا دشمن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہر چیز جو پلاننگ کرتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی. تو قرآن کریم میں چیپٹر 4 ورس 92، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ. تو اور اگر جو مقتول ہے وہ دشمنوں میں سے کی جماعت میں سے،
اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، چیپٹر 25 verse 31. تو گناہ گاروں میں، منکروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن ہوتا ہے. تو اسی طرح عدوا شیاطین الانس والجن، چیپٹر 6 verse 112، کہ شیطان انسانوں میں. اب شیطان انسان کیا ہوا؟ یعنی جن کی فطرت جو ہے شیطانی ہو. تو اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا. جب ہم لفظ جن پہ آئے تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن جن کا اصل مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیز جو دیکھی نہ جا سکے. آپ اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان صفت انسان جو، اور وہ بھی جو دیکھے نہیں جاتے. یعنی دونوں طرح کے جو ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ تو ظاہر نظر آ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آتے. تو وہ ہر پیغمبر کی دشمنی کرتے ہیں. تو دوسرا یہ تو وہ لوگ ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں who set out to damage you. جو ارادتاً وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہوتے ہیں. لیکن دوسرے جو ہیں وہ پلان کر کے تو نہیں کرتے، ان کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ بلا ارادہ، قصدن نہیں، بلا ارادہ وہ آپ سے ایکچولی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی حرکات سے آپ کو نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے. جیسے قرآن کریم میں چیپٹر 26 verse 77 میں فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدا جو ہے، رب العالمین جو ہے، وہ میرا دوست ہے. وہ میرے دوست کے الفاظ نہیں لکھے، وہ میرے دشمن ہے لیکن رب العالمین جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا دوست ہے. تو دیکھیں کئی جگہ تو قرآن جو ہے وہ اپنا مفہوم بیان کرتا ہے لیکن الفاظ جو ہیں چھوڑ کے. تو بہرحال ایک دوسری جگہ فرمایا اولاد کے متعلق عدو لکم فاحذروہم، چیپٹر 64 verse 14، کہ اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، تو ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچے رہو. تو آپ حیران ہوں گے کہ جی یہ جو ہے اولاد وہ دشمن جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ ذرا سوچیں نا، اس طرح ان کی حرکتوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کا کوئی بچہ ہے، امتحان آ رہا ہے، اور وہ امتحان دینے کی بجائے وہ اپنے دوست جو ہیں ان کے ساتھ ٹیکسٹ پہ بات چیت کر رہا ہے، یا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، یا کوئی فلم ڈرامہ دیکھ رہا ہے. تو آپ شاید اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، شاید آپ نہ کریں کہ بھئی اس نے بات تو سننی نہیں، میں کیوں اپنا جو ہے بات جو ہے وہ خراب کروں. لیکن آپ کو تکلیف تو ہوگی نا. تو تکلیف آپ کو کون پہنچاتا ہے؟
کوئی دوست آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ نہیں. کون آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ دشمن. تو اس لیے اولاد کو کہا کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہے. یہ یقیناً ہے کہ آپ کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ وہ بڑے متقی، نیک، پرہیزگار تھے خود، لیکن اولاد نے کوئی غلط کام کیا تو اولاد کو بچانے کے لیے وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے. جیسے کہ بیٹے کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا، تو بیٹا جو ہے اس نے کہا جی میں تو باپ کے پاس بیٹھا تھا، ہم تو ٹی وی دیکھ رہے تھے، میں نے تو قتل نہیں کیا، میرے باپ سے جا کے پوچھ لو. جب پولیس آپ کے پاس آتی ہے، اب آپ کے سامنے کون سا راستہ ہے؟ ایک تو آپ کو اس بات کی تکلیف ہوگی کہ بھی پولیس آپ کے گھر آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا. تکلیف تو بات ہے. دوسری تکلیف کی بات یہ ہوگی کہ آپ نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، بے ایمانی نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا. اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہے سچی گواہی دو جس کے خلاف بھی وہ گواہی ہو. سچی گواہی دو. لیکن اب اس بیٹے کی جان بچانے کی خاطر آپ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو تکلیف ہوئی نا. تو گویا وہ پھر آپ کا دشمن ہوا نا، کہ ایسے کام کرنے کی بجائے جس سے آپ فخر محسوس کرتے، آپ جو ہے کہتے کہ دیکھو جی میرے بیٹے نے کیا کیا، اس نے ایسا کام کیا کہ خود بھی غلط کام کیا اور آپ کو بھی جو ہے ایک مصیبت میں ڈال دیا گیا. باپ کیا کرے؟ تو یہی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے چیپٹر 2 ورس 231 میں، وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم جب نکاح اس نیت سے تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہوا ہے تو اس نیت سے کہ تم اس کو دکھ دو اور ان پہ زیادتی کرو، تو تم کہو کہ جی میں نے طلاق نہیں دینی. یعنی قرآن میں اس کی ممانعت ہے، لیکن لوگ پھر بھی کرتے. اگر جو کرتے ہیں پھر تو خدا جو ہے وہ جو بیوی کو تکلیف دیں گے وہ تو دیں گے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے بھی دشمن، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل گئے. جیسے دوسری جگہ چیپٹر 4 ورس 14 میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ پھر حدود سے تجاوز کر رہا ہو، وہ حد سے بڑھ جائے گا. تو یہ دیکھیں جو اس طرح کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن ہم تھیوریاں تو ساری مارتے ہیں نا کہ میثاق مدینہ جو ہے ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم ہو جائے اور یہ اور وہ، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں ریاست مدینہ جو ہے وہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ کیا ضرورت ہے کہ حکومت قانون بنائے کہ جناب جب گواہی دو تو سچی دو، جب قرآن میں یہ لکھا؟ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کہا تو وہ نہیں آپ مانیں گے، لیکن اگر ایک پارلیمنٹ جس میں پتہ نہیں کتنے شرابی ہیں اور کتنے زانی ہیں اور کتنے کیا ہیں، سمگلر ہیں، وہ ایک یہ کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھ دے کہ جناب آپ نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، ان کی بات آپ مان لیں، لیکن خدا کی بات نہیں مانیں گے. جب خدا نے لکھ دیا تو پھر آپ کو اس پارلیمنٹ سے آئین میں لکھوانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کا دل صاف.
تو اس آیت میں ختم کرتا ہوں چیپٹر 2 ورس 229. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ لمٹس جو ہیں، یہ حدود جو ہے، یہ دائرہ جو ہے، یہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہے، اس سے باہر مت نکلو۔ اگر ہم صرف ایک اس آیت کو مطلب سمجھ لیں تو سارا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔